لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ 10 شوال المکرم جشن ولادت اعلیٰ حضرت کے موقع پر مسلسل اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حیات کے کچھ مخصوص گوشے ہم آپ تک پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے دونوں بھائیوں سے محبت بھرا برتاؤ، آپ اپنے بھائیوں سے کس طرح حسن سلوک کا اہتمام کرتے تھے، کتنا بہتر سلوک آپ کا اپنے بھائیوں سے تھا۔ آئیے واقعات، تاریخی باتیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کے اہم ترین موقع سے کچھ باتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ یہ بیان انتہائی دلچسپ ہونے والا ہے۔ آپ اس بیان کا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بھائیوں کے ساتھ واقعات اور حسن سلوک کے تعلق سے ایک ایک بات سنتے جائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیے، ساتھ میں اپنے حال پر بھی دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارے رشتے تعلقات کیسے ہیں، یہ بھی توجہ رکھیں۔ یاد رکھیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف یہی نہیں کہ بدعقیدوں کا رد کیا جائے، صرف بدعقیدوں کے طرح طرح سے ان کا رد کیا جائے، صلح کلیت کا رد کیا جائے، صرف یہی مسلک اعلیٰ حضرت نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، آئیے ایک ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ یونیک موضوع چکے ہیں، اور یہ بھی ایک بات ہوگی کہ آج تک آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سیرت کی یہ باتیں نہیں سنی ہوگی۔ جی، اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے یہ باتیں جو میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آج سنیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اپنے دونوں بھائیوں سے کیا سلوک تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک میں سب سے پہلے ہم وراثت کے معاملہ کو لیتے ہیں۔ آپ کے بھائیوں اور آپ کے بیچ آپ کی والدہ نے جب وراثت کی تقسیم کیا اور باپ کے ترکہ میں سے یا والدہ نے اپنی طرف سے بھی جو ان کا تھا جب وہ اپنے بھائیوں میں تقسیم کیا، اور کس طرح وہ تقسیم ہوا اور پھر اعلیٰ حضرت کا اس پر رد عمل کیا تھا، اعلیٰ حضرت کا اس پر کیا چرچا تھا، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھتیجے، کہ امام اہل سنت کے ایثار کی ایک مثال جائیداد کی تقسیم کا معاملہ بھی ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا جس میں اس بات کی وضاحت تھی کہ 2 گاؤں دونوں چھوٹے بیٹوں یعنی مولانا حسن رضا خان اور مولانا محمد رضا خان کے لیے، اور باقی تمام گاؤں اعلیٰ حضرت کے لیے ہے۔ یعنی تقسیم میں، بٹوارے میں اعلیٰ حضرت کے والد نے اپنی خوشی سے اعلیٰ حضرت کو زیادہ دیا، دونوں بھائیوں کو کم دیا۔ اس کو اعلیٰ حضرت کے سامنے جب پیش کیا گیا یہ تقسیم، یہ بٹوارہ، اچھا یہاں ایک رک کر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ باپ ضرورت دیکھتے ہوئے اپنی حیات میں اگر اپنی جائیداد میں سے کسی ایک بیٹے کو زیادہ کسی ایک بیٹے کو کم دے تو باپ یہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں اگر کہ ایک بیٹا اچھا کما رہا ہے، ایک بیٹا غریب ہے، غریب کو اپنی جائیداد میں سے زیادہ دے دیا، امیر کو کم دیا، تو اس کی شرعاً اجازت ہے، یہ منع نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے بھی یہ کیا، اپنے دونوں بیٹے مولانا حسن رضا خان اور مولانا محمد رضا خان علیہم الرحمہ ان کو ایک ایک گاؤں کی جائیداد دیا، اور بقیہ جتنے گاؤں کی جائیداد تھے وہ سارا اعلیٰ حضرت کے لیے۔ اب یہ تقسیم جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اعلیٰ حضرت کا کیا رد عمل دیکھیے۔ اس کو جب اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور والدہ ماجدہ سے عرض کیا، مجھے یہ باتیں منظور نہیں، میں اپنے بھائیوں کو اپنا دست نگر نہیں بنانا چاہتا، میرے بھائی غریب ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ والد صاحب تک جب بات یہ پہنچی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی والدہ سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ امن میاں
امن میاں گھر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو محبت سے لوگ کہتے تھے. آپ کے گھر کے اندر اعلیٰ حضرت کو امن میاں کہا جاتا تھا. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. اعلیٰ حضرت کے والد نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امن میاں دین کی خدمت میں مصروف ہیں اور مصروف رہیں گے. ان کو دنیا کمانے کا موقع ہی نہیں ملے گا. امن میاں تو جب دیکھو وہ دین کے لیے لگے رہتے ہیں، اور ان کے حالات اور ان کے افکار سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مستقبل میں بھی یہ دین کے طرف ہی رہیں گے، اور دین میں جب یہ رہیں گے اتنا تو ان کو دنیا کمانے کا موقع نہیں ملے گا. اور یہ دونوں بھائی دنیا کما کر اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیا کریں گے جو ان کے گزارے کے لیے کافی ہوگا. جب اعلیٰ حضرت کسی طرح راضی نہ ہوئے، والد صاحب نے ایسا ضرور کہا، پھر بھی اعلیٰ حضرت راضی نہ ہوئے. جب اعلیٰ حضرت راضی نہ ہوئے کہ نہیں مجھے زیادہ نہیں ہے، مجھے زیادہ نہیں لینا ہے. غور کیجئے، یہ اپنے بھائیوں سے محبت کا معاملہ ہے کہ باپ زیادہ دے رہے ہیں پھر بھی بھائیوں سے زیادہ لینے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تیار نہیں ہوئے کہ نہیں مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ نہیں چاہیے، میرے بھائی غریب ہو جائیں، تنگ دست ہو جائیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے. آج کیا حال ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والے بھی اپنے باپ کو بہکا کر کے، ان کو سمجھا کر کے، ڈرا کر، دھمکا کر، کسی بھی طریقے سے جائیداد اپنے نام کر لیتے ہیں، اور اپنے نام کر کے پھر بڑا خوش رہتے ہیں کہ کاغذ تو میرے نام پہ ہے. باپ کے انتقال کے بعد پھر قبضہ کرتے ہیں دھڑا دھڑ. خاص کر اگر کچھ بھائیوں میں کوئی ایک بھائی پڑھا لکھا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے بھائیوں کا تو بہت برا حال کر رکھا ہوتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو ان کا حق برابری سے دو، جو ان کا حق ہے ان کو دو آپ. یہ بھی ایک مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب پھر بھی نہیں مانے نا، تو والد ماجد نے دوسرا ایک مسودہ لکھا، دوسری ایک تقسیم کیا، جس میں کل جائیداد کا آدھا اعلیٰ حضرت کے لیے اور باقی آدھا حصہ دونوں بیٹوں کے لیے. تقسیم میں تھوڑی سی دونوں بھائیوں کا حصہ، دونوں بیٹوں کا حصہ. خاتم المحققین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ جو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ہیں، انہوں نے تقسیم میں اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کا تھوڑا سا حصہ بڑھایا. کیا کیا؟ کل مال کو 3 حصے میں بانٹ کر کے کل جائیداد کا آدھا اعلیٰ حضرت کے لیے اور باقی آدھا حصہ دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا، دونوں بیٹوں کو دے دیا. اور فرمایا کہ امن میاں سے کہہ دو کہ میں باپ ہونے کے ناطے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو مان لو. بہرحال رجسٹری ہو گئی، اور کچھ ایام کے بعد، کچھ دنوں کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. کہ آپ سوچیں کہ والد صاحب نے بزور، والد صاحب نے اصرار کے ساتھ اپنے بیٹے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو زیادہ دیا، اپنے جائیداد میں سے، اپنے جائیداد میں سے زیادہ دیا. کل مال کو اپنے 2 حصے میں بانٹا، ایک حصہ اپنے بڑے بیٹے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو، اور باقی دونوں بیٹوں کو آپ نے آدھا حصہ تقسیم کر دیا. اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اچھا، یہاں عام ناظرین کے لیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ والد کے انتقال کے بعد والد کے جائیداد میں پھر حصہ سب کو وہی ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے. انتقال کے بعد حیات میں والد اگر کسی کو بڑھا کے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن والد کا انتقال ہو جائے پھر ان کے جائیداد میں سے کسی کو من چاہا تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر شریعت نے جس کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے اس کو وہی حصہ ملے گا. اب والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، رجسٹری ہو چکی تھی. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پھر اپنے بھائیوں سے محبت کا کیسا اظہار کیا. دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ سے عرض کیا، آپ اب یہ کریں کہ گھر میں جو بھی بچت ہو. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اپنی والدہ کی خدمت میں کہ جو بھی آمدنی آ رہی ہے اور اس میں جو گھر میں آمدنی میں بچت ہوگی، اس بچت سے جائیداد خریدنا شروع کریں. اپنی والدہ کو کہا جائیداد خریدنا شروع کریں، اور جتنی جائیداد خریدیں وہ سارے جائیداد میرے دونوں بھائیوں کے نام کرتی رہیں، تاکہ میری اور ان کی جائیداد برابر ہو جائے. بہرحال ایک زمانہ تک ایسا ہی ہوتا رہا. کیا محبت ہے! غور کیجئے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار آخری دم تک کیا. پہلے تو زیادہ لینے پر راضی نہیں ہوئے،
پھر جب زیادہ باپ نے، والد نے زور دے کر کے، حکم دے کر کے زیادہ دے دیا حصے میں، تب بھی برابری کرنے کے لیے کیا کیا؟ والدہ کو کہا کہ جائیداد کی آمدنی سے جو بھی بچت ہو اس بچت میں سے آپ جائیداد خریدتے رہیں، اور وہ جائیداد میرے دونوں بھائیوں کے نام خریدتے رہیں۔ اور ایک عرصہ تک یہ ہوتا بھی رہا۔ یہ کمال کی بھائی چارگی اور یہ کمال کا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار کیے ہیں۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مالی اعتبار سے مجھے فوقیت ملے، میں بڑا مالدار ہو جاؤں، بلکہ آپ نے تو پوری حیات مبارکہ یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ سب کچھ اپنے دونوں بھائیوں کو سونپ دیا، اور کبھی جائیداد کی طرف پلٹ کر ہی نہیں دیکھا۔ پوری زندگی انہوں نے اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے اختیار سے جیسا چاہا کیا، کبھی آپ نے ان دونوں بھائیوں کے تصرفات میں کوئی دخل نہ دیا۔ غور کریں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کا اہتمام کیے۔ الحمدللہ۔ مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس موقع پر یہ بھی ایک خاص بات لکھتے ہیں کہ یہ تقسیم کا معاملہ اس وقت پیش آیا جب اعلیٰ حضرت کے دونوں بھائی اس عمر کے تھے کہ ان کو اس چیز کو سمجھنے کی لیاقت ہی نہ تھی، اور چھوٹے بھائی محمد رضا خان تو بہت ہی کم سن تھے۔ یا مولانا حسنین رضا خان صاحب لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھتیجے، کہ جس وقت یہ تقسیم ہو رہی تھی آپ کے دونوں چھوٹے بھائی بہت چھوٹے تھے، ان کو یہ لیاقت بھی نہیں تھی کہ حصہ ملے گا تو زیادہ کم، یہ مطلب اتنی سمجھ نہیں تھی۔ اور سب سے چھوٹے بھائی محمد رضا خان صاحب تو کم سن تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس وقت بھی اپنے کم سن بھائیوں کا خیال رکھا۔ جی ہاں، آج تو لوگ موقع تلاشتے رہتے ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مسلک کا اعلان کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں۔ اس موقع پر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرف سے وکیل بن کر والدین سے عرض کر رہا تھا کہ ان کو بھی برابر کا حصہ دیا جائے۔ ایسے موقع پر بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں کے لیے کیا برتاؤ ہوتا ہے عام طور پر لوگ جانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے بھائیوں کے لیے کیسی بے مثال قربانی دی، اس کو اہل و عیال والے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ غور کیجئے، چھوٹے تھے دونوں بھائی، پھر بھی ان کا حصہ کم نہیں ہونے دیا، جبکہ یہ کلیئر تھا کہ جب بھائیوں کا حصہ بڑھے گا تو میرا حصہ گھٹے گا۔ یہی تھا نا کہ جب دونوں بھائیوں کو حصہ بڑھا کے دیا جائے گا تو اعلیٰ حضرت کا حصہ کم ہوگا، یہاں کم ہوگا تب تو وہاں بڑھے گا۔ اپنا حصہ کم کرا کر کے اپنے بھائیوں کو زیادہ حصہ دینے کا کام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا۔ سوچیں آپ، اعلیٰ حضرت کی سیرت کا ایک یہ پہلو بھی ہے جس پر غور کرنے کی اور جس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مولانا حسنین رضا خان آگے لکھتے ہیں کہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت کی ذات پر بڑا فخر ہے کہ انہوں نے میرے باپ اور چچا کو زمیندار بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے لکھتے ہیں مولانا حسنین رضا خان صاحب قبلہ کہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت کی ذات پر بڑا فخر ہے کہ انہوں نے میرے باپ اور چچا کو زمیندار بنا دیا، ورنہ یہ دونوں حضرات عمر بھر دنیا کی کشمکش میں پڑے رہتے، مگر اعلیٰ حضرت کے اخراجات دیکھتے ہوئے میرے نزدیک علاقے کی پہلی تقسیم ہی زیادہ مناسب تھی۔ بھتیجا بھی اپنے بڑے ابو سے کیسی محبت کر رہے ہیں، دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں مولانا حسنین رضا خان کہتے ہیں کہ جو پہلی تقسیم دادا جان نے کیا تھا، میں جب اعلیٰ حضرت کے خرچ کو دیکھا، ان کے اخراجات کو دیکھا تو لگ رہا تھا کہ نہیں، دادا صحیح کر رہے تھے۔ پہلی تقسیم جو تھی کہ بہت زیادہ اعلیٰ حضرت کو مل رہا تھا، کہتے ہیں وہی ٹھیک تھا، بہت خرچ ہے ان کے۔ اثار کی ایسی کوئی مثال اس دور میں میری نظر سے نہ گزری۔ یہ اثار اعلیٰ حضرت نے اس عمر میں کیا جس عمر میں ہر آدمی امیدوں، آرزوؤں، ارمانوں، امنگوں کی روح میں بہتا ہے۔ اس عمر میں اسے بڑا لالچ ہوتا ہے، اور تحصیل زر کے سلسلے میں حلال و حرام کا امتیاز بھی نہیں کیا جاتا۔ اس وقت بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایسی بھائی چارگی کا اہتمام کیا۔ غور کیجئے، یہ موضوع ابھی باقی ہے، اگلے پارٹ میں آپ اس موضوع پر مزید انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی قبر پر خوب رحمتیں نازل فرمائے۔ 10 شوال المکرم آنے والا ہے، خوب ایصال ثواب کیجیے گا، برکتیں حاصل کیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔